بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ ایضا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حضر المؤمن اتته ملائکۃ الرحمہ بحریرۃ بیضاء فیقولون اخرجی راضیۃ مرضیہ عنک الی روح اللہ و ریحان و رب غیر غضبان فتخرج کأطیب ریح المسک حتی انہ لیناولہ بعضهم بعضا یشمونہ حتی یاتون بہ باب السماء فیقولون ما اطیب هذه الریح التي جاءتکم من الارض فیاتون بہ ارواح المؤمنین فلہم اشد فرحا بہ من احدکم بغائبہ یقدم علیہ فیسألونہ ماذا فعل فلان فیقولون دو فإنہ کان فی غم الدنیا فإذا قال اما اتاکم قالوا ذهب به الی امہ الہاویہ وإن الکافر اذا اختزر اتته ملائکۃ العذاب بمس فیقولون اخرجی ساخطۃ مسخوطا علیک الی عذاب اللہ عز وجل فتخرج کأنتن ریح جیفا حتی یاتون بہ باب الارض فیقولون ما انتن هذه الریح حتی یاتون بہ ارواح الکفار حتی یاتون بہ ارواح الکفار۔ یہ السنن الصغریٰ سے روایت لی گئی ہے نسائی کی، اور رقم ہے 1833۔ وہی عذاب قبر کا باب ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک موقع پر یا متعدد مواقع پر جو باتیں بیان کیں اس کو جتنا کچھ راوی محفوظ رکھ سکے انہوں نے بیان کیا ہے، تو اس لیے اس میں تمام روایتیں جب سامنے آئیں گی تو کچھ خلا بھر جائیں گے۔ ایک شخص درمیان میں ایک چیز چھوڑ دیتا ہے، آگے سے بیان کر دیتا ہے، ابتدا کا واقعہ بیان کرتا ہے، پورا بیان نہیں کرتا، اس کے اندر کوئی خاص بات اس کو زیادہ مؤثر محسوس ہوتی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے، وہ بتا دیتا ہے۔ تو یہ کوئی مربوط بیان یا خطبے نہیں ہوتے، بلکہ کسی موقع پر یا متعدد مواقع پر کی گئی گفتگوؤں کا جو کچھ لوگ محفوظ کر سکیں اور وہ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ حضور کے الفاظ ہوں۔ تو یہ وہی باتیں ہیں جو پہلے بیان ہوئی، لیکن بعض جگہوں کے اوپر کچھ خلا ہوں گے اور بعض جگہوں کے اوپر بڑی تفصیلات ہوں گی۔ چنانچہ یہ روایت اور اس کے بعد والی روایت پہ بالکل یہی تعلق ہوگا، وہ بہت تفصیلی ہے اور اس میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ممکن حد تک پوری بات بیان کر دی گئی ہے، لیکن اب تک جو ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں ان میں اجزاء زیر بحث آتے رہتے ہیں، بعض جگہوں پر ذرا مفصل اور بعض جگہوں پر بالکل ہی مختصر۔ تو یہ بھی ایک روایت ہے، اس کو بھی سن لیجئے۔ ترجمہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن کی وفات کا وقت قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے پاس ایک سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک اضافہ آ گیا سامنے، یعنی یہ تو ہم قرآن میں بھی جانتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، اس وقت گفتگو بھی ہوتی ہے، سوالات بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ سوال و جواب ہوتا ہے، اور جو کچھ گفتگو ہوتی ہے یا جس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے یا جو فرشتے آتے ہیں وہ آدمی کی سیرت کردار کے لحاظ سے آتے ہیں۔ یعنی کون سے فرشتے ہیں، جہنم کے فرشتے ہیں یا جنت کے فرشتے ہیں، تو یہ بات بیان کی۔ تو یہاں کہا رحمت کے فرشتے، اس کے پاس ایک سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مطمئن نفس، اللہ کی عطا کردہ راحت اور سرور کی طرف اور اپنے پروردگار کی طرف جو تجھ سے خوش ہے باہر نکلا۔ یعنی اس طرح گویا خیر مقدم کے انداز میں، بشارت کے انداز میں وہ نفس انسانی سے یہ کہتے ہیں کہ اب ہماری گرفت میں آ جاؤ، یعنی اس بدن کو چھوڑ دو اور الگ آ جاؤ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی۔ یہ بالکل قرآن کے الفاظ ہیں کہ جس وقت آدمی اپنے اس انجام کو پہنچتا ہے اور اس نے اگر کامیابی حاصل کی ہو تو بشارت ہوتی ہے کہ اے میرے بندے آ جا اور جنت میں داخل ہو جا، یعنی گویا فیصلہ ہو گیا تمہارے بارے میں، بشارت دے دی جاتی ہے۔ تو کہا ہے راضیۃ مرضیہ، تو اپنے پروردگار سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ تو یہاں بھی بالکل وہی الفاظ ہیں
اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی۔ چنانچہ وہ روح مشک کی عمدہ ترین خوشبو کی طرح جسم سے نکلتی ہے۔ یعنی جس طریقے سے انسانی بدن ہے کہ اگر اس کو صاف ستھرا نہ رکھیے، حفظان صحت کے اصولوں کا بھی خیال نہ رکھیے، کبھی نہانے کی طرف توجہ نہ ہو تو آدمی کا پاس بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح سے اس جسم پر انسان کے اس مادی وجود اور مادی دنیا کے اثرات ہوتے ہیں، خوشبو بھی آتی ہے، بدبو بھی آتی ہے، تو یہی صورتحال اعمال کے نتیجے میں روح کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی مستبد بات نہیں، یعنی ہم جس دنیا کو جانتے ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے اور انسانی جسم کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور جو اندر شخصیت ہے اس پر یہ اثرات اعمال کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ روح مشک کی عمدہ ترین خوشبو کی طرح جسم سے نکلتی ہے اور فرشتے اس کی یہ خوشبو سونگھتے اس کو ایک دوسرے کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جا کر یہ کہتے ہیں، دیکھیے یہ کس قدر عمدہ خوشبو ہے جو زمین سے تمہارے پاس آئی ہے۔ یعنی گویا وہ بشارت کے انداز میں اس کو وصول کرتے ہیں، بشارت کے انداز میں اس کا استقبال کرتے ہیں، اور بارگاہ میں پیشی کے لیے جب اوپر لے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اسی طرح جا کے آسمان کے فرشتوں سے تعارف کراتے ہیں کہ یہ زمین سے خوشبو آئی ہے۔ یعنی بڑا خوبصورت اسلوب ہے کہنے کا۔ پھر اس کو مومنین کی روحوں کے پاس لاتے ہیں۔ اس میں اب ایک حصہ پورا کا پورا اس راوی نے حذف کر دیا ہے، یعنی اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ اگلی روایت میں سامنے آ جائے گا۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو زمین پر لے جاؤ، جو اس کے لیے ہم نے جگہ مقرر کی ہے، یا وہیں رہے گا قیامت تک۔ تو زمین پر واپسی جب ہوتی ہے تو وہاں پھر ایک طریقے سے جہاں تمام ارواح رکھی ہوئی ہیں، یا کہیے کہ تمام نفوس رکھے ہوئے ہیں، وہیں جاتا ہے۔ وہ ایک دنیا ہے پوری کی پوری، اس میں جاتا ہے۔ پھر اس کو مومنین کی روحوں کے پاس لاتے ہیں۔ ظاہر ہے بدیہی بات ہے کہ اسی جگہ لاتے ہیں دنیا میں جو اس کے اعزاء رہے، اقربا رہے، جن کے ساتھ اس کا تعلق رہا، دوستی رہی، کسی کے ساتھ کام کیا، تو تعلق والے لوگوں کے پاس لاتے ہیں جو اس کی آمد سے ایسی مسرت محسوس کرتی ہیں جو تمہیں اپنے کسی بچھڑے ہوئے شخص کی ملاقات سے بھی نہیں ہوتی۔ یہ بڑی فطری بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر وہ ارواح اس سے دنیا کے حالات پوچھتی ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کیا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہاں وہ اپنے پورے شعور کے ساتھ موجود ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں، یعنی جب ادھر ادھر سے اعزاء، اقربا، دوست، احباب سب پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کہتی ہیں کہ ابھی اسے آرام کرنے دو، اس لیے کہ یہ دنیا کے غموں میں تھا۔ یعنی کیا تم سب لوگ ہجوم کر کے اکٹھے ہو گئے ہو، یہ پوچھ رہے ہو، وہ پوچھ رہے ہو، اسے کچھ آرام کرنے دو۔ جب یہ روح ان سے پوچھتی ہے، اب انہوں نے پوچھ لیا تو ادھر سے بھی سوال ہوتا ہے کہ فلاں شخص مرنے کے بعد کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ یعنی ہمارا فلاں دوست، ہمارا فلاں عزیز وہ نظر نہیں آ رہا یہاں۔ تو اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ اس کو تو اس کی گہری کھائی کے ٹھکانے میں لے جایا گیا ہے۔ تو بتایا گیا کہ وہ باوجود اس کے کہ دنیا میں ہمارا عزیز تھا، دوست تھا، اس سے تعلق بھی تھا، لیکن اس کا انجام دوسرا ہوا ہے۔ یہ پھر ذہن میں رکھیے کہ یہ رسول اللہ کے زمانے کے لوگ ہیں جن کو ان کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ اور فرمایا، اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے، یعنی اب اس کے مقابل کو بیان کیا، تو عذاب کے فرشتے ایک ٹاٹ کا کپڑا لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، یعنی وہاں کیا لے کے آئے تھے؟ ایک ریشمی لباس لے کے آئے تھے یا کپڑا لے کے آئے تھے، اور کہتے ہیں کہ اے نفس تو اللہ کے عذاب کی طرف نکل آ، اس حال میں کہ تو بھی ناراض اور وہ بھی تجھ سے ناراض۔ وہاں راضیتم مرضیہ کی بشارت تھی۔ چنانچہ وہ روح سڑے ہوئے مردار کی بدبو کی طرح جسم سے باہر نکلتی ہے۔ وہاں خوشبو تھی اور یہاں یہ، اور فرشتے اس کو زمین کے دروازے پر لا کر کہتے ہیں، یعنی جہاں سے زمین کا مدار ختم ہوتا ہے اور آسمانوں کی وسعتیں شروع ہوتی ہیں، تو وہاں حاضری کے لیے لے جاتے ہیں، اور وہاں کہتے ہیں یہ کیسی بری بو ہے۔ پھر اس کو کفار کی روحوں میں لے جاتے ہیں، یعنی وہ مومنین کی روحوں میں گیا تھا، یہ کفار کی روحوں میں، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی وہی کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے اس پر وضاحت بھی کر دی ہے کہ درمیان کا ایک حصہ ہے جو راوی نے حذف کر دیا ہے۔ میں نے لکھا یہ اس وقت ہوتا ہے، یعنی یہ کب ملاقات ہوتی ہے ان کی؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب روحیں زمین پر اپنے مستقر میں واپس آ جاتی ہیں، یعنی موت ہوئی،
روح نکالی گئی یا انسانی شخصیت کو الگ کیا گیا، بارگاہ میں حاضری کے لیے اوپر لے جایا گیا، وہاں سے واپس کیا گیا، پھر وہ مستقر یا وہ جگہ ہے جو اللہ ہی جانتا ہے جہاں پر وہ رکھی ہوتی ہیں، مومنین کی الگ ہیں اور منکرین کی الگ ہیں، وہاں واپس آ جاتی ہیں۔ راوی نے یہاں بعض مراحل حذف کر دی ہیں، یعنی یہ بات درمیان سے چھوڑ دی ہے۔ چنانچہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے، یعنی اس کو پڑھنے کے بعد، کہ یہ واقعہ آسمانی پر پیش آ جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، دوسری روایتوں سے واضح ہو جائے گا۔ آگے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی مفصل روایت سے ہماری یہ بات مزید واضح ہو جائے گی، اور یہ زمین کے دروازے پر لا کر، یعنی بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کا بھی ایک دائرہ ہے، مدار ہے، اس کے دروازے سے آگے پر کچھ دوسری دنیایں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کو بھی میں نے اسی طرح بیان کر دیا ہے، یعنی جہاں سے زمین کا مدار شروع ہوتا ہے، زمین اور آسمان کے دروازوں سے ان روایتوں میں غالباً یہی مراد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔